آیت نمبر 162 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ افمن کیا پس وہ شخص اتبع رضوان اللہ جس نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی کمن باء بسخط من اللہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو لوٹا اللہ کا غصہ لے کر ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ برا ہے ٹھکانہ ہم وہ درجات عند اللہ درجے ہیں اللہ کے ہاں واللہ بصیر بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی پیروی سے مراد یہ ہے اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رکتا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی پیروی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کے اندر اخلاص ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ کی رضامندی کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا مقصد کسی قسم کا دکھاوا، کسی قسم کی نمود و نمائش، کسی قسم کا دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، محض اللہ کی رضا۔ اور دوسرا وہ چن چن کے اللہ کی خوشنودی والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ کیا بس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی والی چیزوں کی پیروی کرتا ہے کمن باء بسخط من اللہ وہ اس بندے کی طرح بھلا ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ لے کے پڑھتا ہے۔ اب اللہ کا غصہ کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی والی چیزوں سے بچتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو اخلاص کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ محض دکھاوا یا محض دنیاوی مقاصد یہ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دونوں تجزیہ کرتے ہیں، ہم دونوں بندوں کا تبصرہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بندہ نماز کے وقت دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دوسرا بندہ یہ سوچ کے دکان بند کر دیتا ہے کہ بھئی اب میرے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں۔ کیا؟ ایک نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، دوسرے نے اللہ کا غصہ لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو چند کاغذوں کی خاطر میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، چند کاغذوں کی خاطر۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک بندہ وہ ہے جو اپنا چہرہ اور اپنا لباس نبی علیہ السلام کے کہے ہوئے حکموں کے مطابق بناتا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے اپنا چہرہ نبی جیسا نہیں بنایا ہوا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اسی طرح وہ شخص کہ جو ہر کام میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو دیکھتا ہے، ایک وہ ہے جو ان کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادا کے، اپنے چلے چلائے مذہب کے طریقے پر چلتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک بندہ جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، ایک بندہ کھری بات کرتا ہے۔ ایک بندہ رات گئے تک جاگتا رہتا ہے، صبح فجر کے وقت سویا رہتا ہے، مسجد میں آتا ہی نہیں، اٹھا تو نماز پڑھ لی، نہ اٹھا تو نہ صحیح۔ اتنی لمبی راتیں اللہ نے بنائی اور اس کے باوجود یہ بندہ فجر کے لیے مسجد نہیں آتا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، یہ رات پوری موبائل پہ بیٹھا ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ہے، گپ شپ کی مجلس میں بیٹھا ہے اور صبح فجر کے ٹائم پہ سویا ہوا ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ ہر گناہ کرنے والا اس کے مقابلے میں جو نیکی کرنے والا ہے وہ اللہ کی خوشنودی لے کے پلٹ رہا ہے، اور یہ اللہ کی غصہ لے کے لوٹ رہا ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں۔ ومأواہ جہنم
اور اس بندے کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے جو برے اعمال کر رہا ہے۔ وبئس المصیر، اور بڑا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ ہاں اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، پھر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے اور پھر معاف کرے، یہ اس کی مرضی ہے، وگرنہ اصل انجام اس بندے کا یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ ہم درجات عند اللہ، اور وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، ان کے تو اللہ کے ہاں درجے ہیں۔ اب کوئی کتنی خوشنودی چاہتا ہے اس کا اتنا درجہ ہے۔ دیکھیں پاس نمبر ہمارے ہاں 33 شمار ہوتے ہیں، 33 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے۔ اب 33 سے اوپر درجے ہیں، پاس تو ہے لیکن کس درجے کا؟ وہ سی گریڈ ہے، بی ہے، اے ہے، یا اس سے پہلے ڈی آتا ہے، اس سے پہلے پھر سب سے اوپر اے ہے، پھر اے پلس ہے۔ ہم درجات عند اللہ۔ ایک بندہ یہ تڑپ لے کے نماز کے لیے آتا ہے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، تکبیر تحریمہ میرے سے چھوٹے نہ، با جماعت نماز پڑھتا ہے، با ادب طریقے سے پڑھتا ہے، اور پھر جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس میں بھی وہ دل میں یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں نماز میں سے جو نمبر ملنے ہیں وہ بھی میرے پورے پورے ہوں، اس میں غفلت نہ آئے، اس میں کوتاہی نہ آئے، اس میں خرابی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ہم درجات عند اللہ، یہاں پر درجے بندیاں ہوتی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوا، کتنا با ادب ہو کے آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہوا، اس کے اوپر کتنی کہ ہیبت ہے اللہ کے گھر کی، کتنے تعظیم کرتا ہے یہ اللہ کے گھر کی۔ بس یہ درجات ہے، انہی چیزوں پر، دل کے اعمال پر انسان کے درجات کے نمبر لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے ہاں یہ درجے ہیں، وہ کس قدر خوشنودی چاہتا ہے۔ وہ تہجد چھوٹنے پر بھی خفا ہے، پریشان ہے، خود کو ملامت کرتا ہے، یا بس اس کے نزدیک تہجد نام کی چیز ہی کوئی نہیں، اس کی زندگی کے اوراق کے اندر نیم شب کی گریہ زاری اور اس کے موتیوں جیسے آنسو آنکھوں سے نکالنا اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ایک ایسا بندہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے درجات ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت جس دن نہ ہو اس دن وہ کہتے ہیں کہ آج میرا دن بجھا بجھا سا ہے، نور نہیں میری زندگی میں، آج نہ میں نے قرآن پڑھا، نہ میں نے قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم دیا، نہ میں قرآن کی کلاس میں بیٹھا۔ وہ پریشان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو پرواہ بھی نہیں، وہ اس چیز کو سوچتا بھی نہیں۔ نیکی چھوٹنے پر اگر غم لگتا ہے اور نیکی کر کے اگر خوشی ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ ہم درجات عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں کچھ درجات ہیں۔ اور جہنمی جو ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کے بھی درجے ہیں۔ کوئی کتنا سرکش ہے، کوئی کتنا بے ایمان ہے۔ مومنوں کے درجات ہیں، ان کے درکات ہیں، ہلاکتیں تہ در تہ، وہ نیچے جاتے ہیں، مومن اوپر جاتا ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ جملہ ہلاتا ہے، لیکن ہمارے جیسوں کو کیا ہلائے گا؟ ہم تو، یہ آیت اصل میں ہمیں یہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ چیز، واللہ بصیر بما یعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد للہ۔